فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إنا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله همه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وأختها المزلومة الصابرة يا أم المصائب، يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة جميعا، ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن كتلة الحسين وأصحابه، اللهم لعن كتلة الحسين وأصحابه، اللهم لعن كتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق آل محمد، وآخر تابع على ذلك. اللهم لعن يزيد، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن جميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام. عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. حاضرین محفل عزاداران مظلوم کربلا،
بارگاہ امام الحسن علیہ السلام آپ تمام عزاداران پرساداران کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور تہہ دل سے قلب مغبوم کے ساتھ سید الشہداء اور اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ان ایام اعظام محرم الحرام کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شہزادی کونین اپنے فرزند کا، اپنی آل کا، اپنے فرزند کے اصحاب کا جو پرسہ دینے کے لیے آپ تشریف یہاں لے کے آئے ہیں، شہزادی کونین حق محمد وآل محمد آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور مقبول فرمائیں۔ اس پرسہ داری کے بز مالک آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے۔ اشک غم حسین میں ہے لطف زندگی، اشک غم حسین میں ہے لطف زندگی، رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام ہے، بے ماتم حسین سحر ہے نہ شام ہے، جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے۔ ایام عزا کی اس پہلی چاند رات کی انتہائی منکسر القلب مجلس کے آغاز کے اندر اول ذاکر اہل بیت سے شجاعت بخاری سے ملتمس ہوں تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد کے اندر اپنا نذرانہ پیش کریں۔ خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ بر محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی آواز بلند صلوات سارے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک تمتع فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق حقیق الحسین۔ یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کر رہے ہیں مولا کائنات وڈا ٹرایا بانی آن دی صفائی ماتم وچھائی مولا دے مداخانہ دی پڑھائی میں حقیقی نوکری مولا اپنی بارگاہ چ منظور مقبول فرماویں۔ صدقہ محمد و آل محمد سرکار دا او جائیں وسن او وہڑے وسن جتھاں ذکر امام مظلوم کربلا ہوندے، او لوگ صدا وسدے رون جڑے تیرے عاشق حسین دا ذکر کر دین کرویں دین یا سن دین۔ مالک مذہب حقاً دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماویں۔ جڑے مومنین میں حقیق دے ذمہ دعاواں لائیں مولا ندیاں پوریاں فرماویں۔ میرا اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی، تساں دلاں دے رازاں تو واقف ہو، مومنین جڑیاں دعاواں لے کے آئے پوریاں کرو۔ میرا اللہ ساڈے آخری وارث تجل ظہور فرما۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات باز بولو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی باز بلند صلوات سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اس ڈیوٹی دا آغاز انہاں ستنا تو کرنا چاہنا کہ تیرے نام دا چانن جے نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا۔ تیرے نام دا چانن جے نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا۔ تیرا دشمن جو بھی ہے سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا۔ جبریل جے آئے مجلس وچ ساڈی طرفوں آکھیں مولا نو ہن آ وی جا چانس کریدا تیرے باج گزارا نہیں ہوندا۔ عرض کریں علی دا نا کوئی مٹا نہیں سکدا، کسے دی جرت ہی نہیں۔ علی دا نا کوئی مٹا نہیں سکدا، حلالی کو بھلا نہیں سکدا،
حرامی کیویں نام چاہے پلیت ہونٹاں تے آ نہیں سکدا. نعرہ سارے بولو حیدری. صلوات پڑھو سارے حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. والنار للمعاندین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عرض کریا احساس کا اس شخص کو احساس نہیں ہے. احساس کا اس شخص کو احساس نہیں ہے جس بندے کے دل میں سخی عباس نہیں ہے. جس بندے کے دل میں سخی عباس. عرض کریا کلمہ بھی پڑھے اور علم کا بھی ہو منکر بس سمجھو کہ اسلام اسے راس نہیں ہے. سلامت رہو جیندے رہو. 417 ساڈے قومی شاعرین جناب فیض احمد فیض صاحب انہاں دی لکھی ہوئی ہیں. وعدن ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے. ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے. مقابلے میں بھی کوئی ولی نہیں آئے. مقابلے میں بھی کوئی ولی نہیں آئے. عرض کریا یہ ان کی معرفت کا فیض ہے ورنہ بڑوں بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں آئے. بسم اللہ. صدا وسدے رہو سلامت رہو. یہ اجازت میں سونے لفظانہ نوکری پیش کراں. قبلہ قصیدہ سناونا چاہنا اس بی بی دی عظمت دا اس بی بی دی شان دا جس کا نام ہے ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. قبلہ کوئی عام نام نہیں ختیجہ. زکیہ ہے, مرضیہ ہے, ولیہ ہے, بلکہ 11 امامہ دی ماں دی ماں. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو. سلام کرتے ہیں جب پنجتن ختیجہ کو. سمجھ کے موسنہ دی رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن ختیجہ کو. بسم اللہ. یہ 417 سنا کے میں قصائد ادب بھری مہم شروع کرنا چاہنا کہ کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا. دل کی دنیا پہ رقم نام ختیجہ تیرا. تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ. اب بھی مقروض ہے اسلام ختیجہ تیرا. صلوات پڑھو سارے حضرات. بہت قصیدہ سناوا نا جناب. حیدریہ
پڑھتا ہوں قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا، پڑھتا ہوں قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا، پڑھتا ہوں قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا، پڑھتا ذیشان خدیجہ کا، پڑھتا میں ہوں قصیدہ میں، پڑھتا ہوں قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا، پڑھتا ہوں قصیدہ میں ذیشان خدیجہ کا، ممنون ہے دنیا میں یزدان خدیجہ کا۔ سلامت رہو، جیندے رہو۔ دسنا چاہنا جڑا میری سین دلہن بنی ہے تا زیورات کیو جین، پاک لباس کیو جین، جوڑا یہ عروسی ہے تطہیر کی آیت کا، جوڑا یہ عروسی ہے تطہیر کی آیت کا، ماتھے پہ سجا جو میں مریم کی شرافت کا، زیور ہے بنا پورا قرآن خدیجہ کا۔ سلامت رہو، جیندے رہو۔ بارات آوے، استقبال والے ہوں دے، ہر کوئی اپنا اپنا کم کر دے۔ او میں دساواں بارات آئی تاں کیا ہویا، بارات کوئی سارے موسیٰ نے کہا ویلکم، بارات غور کرے سو، غور کرے سو، بارات کوئی سارے موسیٰ نے کہا ویلکم، تو باغی مہک چھڑ کے جاتے تھے نبی آدم، دیکھو تو نکاح خواں ہے عمران خدیجہ کا۔ سلامت رہو، جیندے رہو۔ شعر پڑھنا چاہنا نہ اس تو بڑے شعر نہیں لکھے جا سکتے۔ پاک خدیجہ دی جھولی وچ میری سین زہرائے رسول آ گئے، اس طرح بی بی خدیجہ دی آغوش طہارت وچوں ملکہ طہارت نو چائے، اپنی آغوش رحمت وچ سمائے، ہن نبی دی جھولیے پاک سین فاطمہ فرشتیاں ڈٹھا، فرمایا جبرائیل رسول دی جھولی چ کون ہے؟ جناب جبرائیل گل کریا دین، شادابیاں نکھرے ہیں دارین طہارت میں، شادابیاں نکھری ہیں دارین طہارت میں، سارے اپن جھکا لو کے آغوش رسالت میں ہے، صورت زہرا میں احسان خدیجہ کا۔ سلامت رو، جیندے رو۔ ایک قصیدہ پنجابی زبان دا سناواں جناب نو۔ جندے دل وچ علی دا قیام ہے، میرا ہوں دی بلندی نو سلام ہے، میرا ہوں دی بلندی نو سلام، جندے دل وچ علی دا قیام ہے، میرا ہوں دی
دی بلندی نو سلام دی بلندی نو سلام ہے جند دل وچ علی دا قیام ہے احسان محمد مصطفیٰ دا جس اسلام نو بطول جیسی بیٹی عطا کیتی ہے کیا مانین بطول دے جڑی نکاح سے نسواں تو پاک ہوئے دوسرے لفظاں چ کہ جس دی زندگی دا ایک لمحہ بھی اللہ دی عبادت دے بغیر نہ گزرے اس نو بطولا دے توجہ چاہنا جیڑی بی دنیا تے نبی دی عزیز ہے او پاک زہرا علی دی کنیز ہے جیڑی بی دنیا تے نبی دی عزیز ہے او پاک زہرا علی دی کنیز ہے علی دی کنیز ہے رب جانے کنا علی دا مقام ہے میرا ہوں دی بلندی نو سلام سلامت رو جندے رہو جناب عمران تے سوال ہویا سرکار اے دساؤ علی دا مقام کیا ہے جنہیں بلے آکھے دساؤ علی دا مقام کیا ہے جناب عمران گل کڑیا دن علی ہے وسیلہ سونے رب نو ملان دا علی دا مقام پورا کوئی بھی نہیں جان دا علی ہے وسیلہ سونے رب نو ملان دا علی دا مقام پورا کوئی بھی نہیں جاندا کوئی بھی نہیں جاندا او کے پتر ہو میرا بھی امام ہے میرا اون دی بلندی نو سلام آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا اور کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا اللہ جان دے نہ غریباں دے غم وچ رونا بہت بڑی عبادت ہے میرے پاک امام دا فرمان ہے ساڑی غربت انج نہ کرو جی میں یاری دی رات میری چوٹ مستور وال کھول کے روندی ہے آؤ شریفاں دے اجرن دی داستان سناواں جڑاں وسدیاں انہاں وانگ وسی کوئی نہیں تے جڑاں اجڑین انہاں وانگ اجڑے کوئی نہیں دستور ہے جس شریف دی کہانی سنائی ونجے اگر اس دے وارث موجود ہون تو ضرور اجازت منگو بالخصوص جڑے سید بیٹھے ہوں میں اجازت لے کے یہ گل کرنا چاہنا کہ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے بس میں اجازت لے کے ایک وین پڑھنا چاہنا پردہ پیا سہارا دے بس دے زہرا دے بس دے آئے وہ بہڑے وچ وہ اس چن وچ لوٹی پہ گئی میری سین ربابتاں پور ملدی چن وچ سختی سہ گئی اس چن دے وچ دھی مظلوم سید دی در آپ لہامن بہ گئی
لائی چادر شمرن زینب دی کلثوم رکیندی رہ گئے. بسم اللہ بسم اللہ بستے رہو. اپنے ویڑے چ دوویں بھین تے بھرا بیٹھن گالی پہ کریں دن یا دروازے تے دکل باب ہوئے. بھیڑا دیے حسین دیکھ دروازے تے کون ہے. حسین آئے دروازے تے کیا ڈٹھائے نانے دا دین ڈاڈا کمزور نئیف دی آواز حسین دے پاسے دے کیا دے حسین اے مسلمان میں کو مٹاونا چاہدین میں نو ختم کرنا چاہدین. حسین میں ہر جاتے گیا نبیاں دے دروازے تے گیا خالی والیاں میں نو شفا نہیں ملی. تینو طبیب حاذق سمجھ کے تیرے دروازے تے آیا. ماں دے خالی ولن دواستے میں نو خالی نہ ولا میں. حسین دی آوازاں دیے نانے دا دین فکر نہ کر میں تینو مٹن نہ دے ساں. جے کسے تیری زیر مٹاون دی کوشش کی تھی میں اپنا 6 مہینیاں دا صغر دے ساں. اگر تیری کسے زبر مٹاون دی کوشش کی تھی میں 18 سالاں دا کڑیل جوان اکبر دے ساں. پردہ پیا ہاتھ رکھے سلام مدینہ بزوتے گیا حاذق سماج مزاجے ایندے تن وچ بوں کمزوری ہے ایندہ واحد خون علاج. بیمار شفا دے کیتے ہے وہ دو چیزاں دا محتاج. ایک منگ دے چادر بی بی زینب دی بے آدھی کبرا دا داج. بسم اللہ. نانے دے دین نال وعدہ جو کیتاس 28 رجب نو مدینہ چھوڑ کے کربلا دے باروں خیمے لگ گئے. شام دا ویلے انو محرم دا چن نمودار ہوئے. حسین دی پگ دے پیچ کھل کے گالے چا گئے. داڑی ہنجواں دے نال پس گئی ہے. پردہ پیا پہلی ماہ محرم کو جڈاں چن فلک تے چڑھیا. دیکھ کے چن کو سید نے چائے انا للہ پڑھے. سیدہ دے تو چن آسمانی میں چن زہرا دا واہ جوڑ عجیب ہے جڑیا. تو تاریاں نال آباد رسیں میڈا اجڑ ویسی گھر بھرے. الا لعنت اللہ علیکم الظالمین. ماشاءاللہ ذاکر لبید سید شدہ عباس بخاری ہمارے انتہائی محترم مہمان فرشی صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں. بلا کسی توقف اور تاخیر کے نہایت مؤدبانہ ملتمس ہوں عالی جناب افضل خان صاحب سے کہ تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا خوبصورت نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. صلوات پر محمد علیہ محمد. بتائے کون زمانے کو کیا حسین سے ہے.
جی آپ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو. بتائے کون زمانے کو کیا حسین سے ہے، خدا سے پوچھ کے دیکھو خدا حسین سے ہے. بتائے کون زمانے کو کیا حسین سے ہے، خدا حسین سے ہے گر تو مجھ کو کہنے دو، خدا حسین سے ہے گر تو مجھ کو کہنے دو، علی بطول حسن مصطفیٰ خدا حسین سے ہے گر تو مجھ کو کہنے دو، علی بطول حسن مصطفیٰ حسین سے ہے. بتائے کون زمانے کو کیا حسین سے ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. بڑا قیمتی شعر، بڑا پیارا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر میں کر رہا ہوں. حسین سے ہے عداوت تو چھوڑ دے کلمہ، حسین سے ہے عداوت تو چھوڑ دے کلمہ، تمہیں خبر ہی نہیں لا الہ حسین سے ہے، تمہیں خبر ہی نہیں لا الہ حسین سے ہے. بتائے کون زمانے کو کیا حسین سے ہے. صلوات پر محمد علیہ محمد. شام ہوئی ہے سغرا، پریشان اڑیکھے تینوں اکبر برباد گھراں دی نگران اڑکے
گانا تیرے پیراں دے نشان تیرا صحرا گانا آسے پاسے شگنا دا سجا کے سامان اڑی کے شام ہوئی آ مسلے تے بوے ہر فجر تو پہلا آ مسلے تے بوے ہر فجر تو پہلا تیرا قبر بس نام سن لئی آذان اڑی کے شام ہوئی ہے صغرا پریشان اڑی کے بھیج دے قاصد نو دیر نالا صغرا بھیج دے قاصد نو دیر نالا صغرا تیرے خط نو آخری پل دا مہمان اڑی کے شام ہوئی ہے صغرا پریشان اڑی کے بار محمد آل محمد بلندر صلوات یہ تھے اظہر خان صاحب جو مالکوں کی بارگاہ کے اندر اپنا نذرانہ پیش کر رہے تھے. 4 مصروں سے ہمارے واجب الاحترام کو آپ کے روبرو فرما رہا ہوں. میر انیس سلام اللہ علیہ کے 4 مصریاں ان کی روح کی اور ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. واحد ہے جو ابد نیک نام اس کا ہوں، واحد ہے جو ابد نیک نام اس کا ہوں، یکتا ہے جو مداح مدام اس کا ہوں، یکتا ہے جو مداح مدام اس کا ہوں. پوچھیں گے نکیرین تو کہہ دوں گا انیس، پوچھیں گے نکیرین تو کہہ دوں گا انیس، کمبر کا جو مولا ہے غلام اس کا ہوں. حاضرین محفل، چاند رات کے حوالے سے یہ پہلی فرش ادا ابتدائی ایام اعزاء کے حوالے سے میں نہایت مؤدبانہ محترم جناب غضنفر عباس توسی صاحب سے ملتمس ہوں
تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی پرجوش خطابت نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی پاکیزہ اور مقدس بارگاہ سماعت میں عظمت رسالت اور اس کے محافظوں کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. 10 روز تک مسلسل اسی موضوع پر آپ کی خدمت بابرکت میں کچھ افکار، کچھ معروضات، کچھ نظریات اور کچھ پوائنٹ آیات قرآنی کی بنیاد پر لے کر حاضری کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن مجید کا چھٹا سورہ، جس کو ہم سورہ انعام کے نام سے جانتے ہیں، اس کی 89ویں آیت میں یعنی 89 اللہ اپنے رسالت کے محافظوں کا اور پیغمبری کے ناصروں کا تعارف فرما رہا ہے، انٹروڈکشن دے رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. دیکھو، ہماری بارگاہ کے، ہماری سرکار کے، ہمارے دربار کے اور ہماری طرف کے جتنے بھی ہادی ہیں، جتنے بھی رہبر ہیں، جتنے بھی رہنما ہیں اور جتنے بھی میسنجر ہیں، وہ چاہے نبی کی شکل میں ہوں یا رسول کی شکل میں ہوں یا خلیفہ کی شکل میں ہوں یا امام کی صورت میں ہوں یا ولی کی صورت میں ہوں، ہم ان کے بارے میں صاف صاف اس زمانے کو، اس کائنات کو اور اس پوری دنیا کو بتائے دے رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو خود منتخب کیا ہے اور خود ان کا سلیکشن ہم نے کیا ہے. ان کی شان اور ان کی کیفیت اور پہچان یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو کتابیں عطا کی، صاحب کتاب بنائے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہمارے جتنے بھی ہادی ہیں، ان سب کی کوالٹی، ان سب کی شناخت
اور ان سب کی علامت کیا ہے؟ آتیناہم الکتاب، ان کو بک دی، کتاب دی، ہم نے اپنی بارگاہ سے ان کو صحیفے عطا کیے ہیں، کتابوں کا ہم نے ان کو ذخیرہ تفویض کیا ہے، ہم نے ان کو صاحب کتاب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ذرا غور کریے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا والحکمہ، اور پھر ہم نے ان کو اقتدار دیا، اختیار دیا، تصرف دیا، کنٹرول دیا، اس کائنات پہ غلبہ دیا، قابو دیا، کائنات کی ہر چیز پر ہم نے ان کو رسائی عطا کی ہے۔ اللہ نے دو باتیں پہلے بیان کی ہیں، پہلے عطائے کتاب کا اعلان ہے اور پھر بخشش حکم کا اعلان ہے۔ یعنی ہم جسے بھی رہبر بناتے ہیں، جسے بھی ہادی بناتے ہیں، جس کو بھی رہنما بناتے ہیں، اسے پہلے کتاب دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم اقتدار، اختیار، طاقت، قوت، شجاعت، ہمت، جرت، انرجی، یہ سب دیتے ہیں اور پوری کائنات پر اس کو اختیار دیتے ہیں، کنٹرول دیتے ہیں، تصرف دیتے ہیں۔ ذرا سا آپ متوجہ ہو جائے، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، کچھ مفید مطلب پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ نے نبوت کا تعارف کرایا، رسالت کا تعارف کرایا، رہبری کا تعارف کرایا، رہنمائی کا تعارف کرایا، پیشواؤں کا تعارف کرایا ہے، ہماری ہدایت کے ذمہ داروں کا تعارف کرایا ہے، ہماری نجات کے مالکوں کا تصرف کرایا، ہمارے نفسوں کے اوپر جو ہم سے زیادہ مالک ہیں ان کا تعارف کرایا ہے۔ یعنی ہم اپنے نفسوں کے خود مالک نہیں ہیں، ہمارے نفسوں کا کوئی اور مالک ہے اور قرآن کی زبان میں اسے ولی کہتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر رہبر کو، ہر ہادی کو، اس میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا، کسی کو چھوڑا نہیں اللہ نے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہادی ہیں آدم سے لے کر اور خاتم تک، سب کی پہچان یہ کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، آتیناہم الکتاب، پھر حکم، اور پھر ہم نے ان کو اقتدار دیا، طاقت دی۔ اب تیسرے مرتبے پر کہتا ہے والنبوۃ، اور ہم نے ان کو نبوت دی۔ یعنی پہلی منزل میں نبوت نہیں دی، پہلے صاحب کتاب بنایا، پھر صاحب اقتدار بنایا اور پھر صاحب ہدایت بنایا۔ مسجد ہدایت پر اور بساط ہدایت پر کب بٹھایا؟ پہلے ان کو دو منزلوں سے گزارا، دو صفتیں پیدا کی، کتاب دی اور اقتدار دیا۔ نبوت تیسرے درجے پر ہے، یعنی فرسٹ نہیں ہے، سیکنڈ نہیں ہے، تھرڈ نمبر پر ہے۔ پہلے دو صفتیں پیدا کی، دو کمالات پیدا کیے، دو منزلوں پر فائز کیا۔ جب دی ہے نبوت، براہ راست نبوت نہیں دی ہے، پہلے کتاب دی اور پھر اقتدار دیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، حکومت ہر چیز پر انہیں کنٹرول دیا، دو چیزیں دی، پہلے کتاب اور اس کے بعد اللہ نے اقتدار دیا، جب جا کے نبی بنایا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا معاملہ، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، تھنکنگ کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ تو کتاب کیا ہے؟ اگر ہر نبی کو کتاب دی ہے تو پھر 4 کتابوں کا کنسپٹ تو نہیں رہے گا نا، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ تو اب یہاں کتاب سے مطلب کیا ہے؟ کتاب سے مطلب کیا ہے؟ یہ پیجز کا مجموعہ نہیں ہے، جو کیجیے گا، یہ پرنٹڈ میٹر نہیں ہے، یہ 2 جلدوں کے درمیان ایک حقیقت نہیں ہے، یہ عبارتوں کا مجموعہ نہیں ہے، الفاظ کا ڈھیر نہیں ہے، یہ حروف کا انبار نہیں ہے، یہ سینٹنس کی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب ہے معیار علم، کتاب ہے ذخیرہ علم، کتاب ہے خزانہ علم، کتاب ہے میزان علم، کتاب ہے بحر علم، دریا علم، کوہ علم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سبب علم، علامت علم، علم یعنی جہاں علم ہو جس ظرف میں، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اعلان یہ کیا کہ میں نے ہر نبی کو نبی بنانے سے پہلے صاحب علم بنایا، اس کو علم دیا اور علم دینے کے بعد اقتدار دیا، 2 صفتوں میں کمال دے کر تب نبی بنایا ہے۔ اب تو مزاج مشیت سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتے۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد کسی
کمزور کو اور جاہل کو ہادی نہیں بناتے، رہبر نہیں بناتے۔ اچھا صاحب، ہمارا رشتہ، ہمارا ریلیشن، ہمارا اٹیچمنٹ، ہمارا رابطہ، ہمارا واسطہ، ہمارا اتصال، ہماری نسبت، ہماری قربت، ہماری نزدیکی، ہمارا تقرب کس سے ہے؟ ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آدم کا کلمہ نہیں پڑھتے، نوح کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھتے، موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے، عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ نبی وہ بھی ہمارے ہیں، مگر ہم کلمہ سرکار دو عالم کا پڑھتے ہیں، اپنے مولا کے نانا کا پڑھتے ہیں۔ ہم کلمہ سید الانبیاء کا پڑھتے ہیں، امام المرسلین کا پڑھتے ہیں۔ غور کریے، تو اب ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سرکار کا علم کیا ہے، اور سرکار کی شجاعت کیا ہے، اور سرکار کی نبوت کا اپنا معاملہ کیا ہے۔ تو سرکار کو سمجھنے سے پہلے اور ان کی معرفت سے پہلے خود انہی کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور فرمان ہے ہمیں رسول کے بعد رہبر کو تلاش کرنا ہے، منزل رسالت پر جس کو ہمیں لانا ہے اپنی ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، جس کا دامن ہمیں پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کو ہم پیغمبر کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اور اللہ نے ہم کو بتا دی ہے علامتیں کہ جو علم میں زیادہ ہو، طاقت میں زیادہ ہو، وہی تو رہبر ہوتا ہے۔ اب بھائی رسول تک تو سب متفق ہیں، اس لیے کہ سب کے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب رسول اللہ تو چلے جائیں گے 23 برس میں، اب کس کو مانیے گا؟ اب قرآن کہتا ہے کہ دو صفتیں، دو کمالات ہیں رہبر کے لیے، ہادی کے لیے، پیشوا کے لیے، رہنما کے لیے، علم میں زیادہ ہو اور طاقت میں زیادہ ہو۔ اب بھائی ہمیں نہیں پتا دنیا والوں نے کس کو مانا، ہم نے تو بعد رسول اس کو مانا کہ جو علم میں سب سے زیادہ تھا اور طاقت میں سب سے زیادہ تھا۔ اور دلیل یہ ہے کہ علم میں سب سے زیادہ تھا، پیدا ہوتے قرآن پڑھ کے بتایا کہ علم میں سب سے زیادہ ہو، اور جھولے میں کلہ اجدر کو چیر کے بتایا طاقت میں سب سے زیادہ۔ اچھا یہی نہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں صاحب فلاں کو مانیے، فلاں کو مانیے، فلاں کو، اس کو مانیے، اس کو مانیے، کیسے؟ قرآن کے اصول ہمارے پیش نگاہ ہیں، ہم اصول قرآنی پہ بات کرتے ہیں۔ اور اصول قرآنی کیا ہے؟ مولائے کائنات علیہ السلام سے نہ کوئی علم میں زیادہ ہے اور نہ کوئی طاقت میں زیادہ ہے، اور جس کا لقب ہی شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ تھوڑی چوڑی بات ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولائے کائنات کو لوگ سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے جو احتیاط برتی ہے اور اللہ نے جس بیان کے ساتھ علی کا تعارف کرایا ہے وہ کتنا معجزاتی ہے۔ کیا کہا؟ دیکھیے علی کو جو لقب دیا ہے وہ لا فتح کا لقب ہے، لا فتح الا علی، لا فرمایا لا فتح۔ لا فتح کا مطلب کیا ہے؟ یہ لا فتح کیا ہے؟ فتح قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم ہے، ہر ایک کو فتح نہیں کہتے ہیں، شاب کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں۔ جائیے دیکھیے آپ جا کر، قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، عربی زبان میں آپ کو ملے گا، جوان کو شاب کہتے ہیں، لیکن یہاں فتح کہا ہے۔ فتح قرآنی اصطلاح ہے، فتح ہر جوان کو نہیں کہتے، ہر بہادر کو نہیں کہتے، جو بت شکن ہو اسے فتح کہتے ہیں، جو بتوں کو توڑے اس کو فتح کہتے ہیں۔ دیکھیے میں سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے قرآن مجید میں، آپ اس کو ذرا تلاوت فرمائیں تو آپ کو لطف آئے گا اور آپ سوچیں گے معرفت کی منزل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی برائیاں کرتے ہیں، بتوں کے لیے برا برا کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ نجاست ہے، یہ سب کیا ہے، یہ غلاظت ہے، تم کس کو مانتے ہو؟ تو یہ ہوا، اور جب ان کو توڑ دیا گیا اور جب وہ شکستہ ہو گئے تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے معاملہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک جوان ہے، لا فرمائیے گا سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک فتح کو سنا ہے، ہم تو ایک فتح کی زبانی سنتے تھے جو ان بتوں کو برا کہتا تھا،
تو بت شکن کو مشرک اور کافر بھی فتح کہتے ہیں. فرمایا بت شکن جو بتوں کو توڑے اس جوان کو فتح کہا جاتا ہے. ایک بات دوسری جگہ پر قرآن ہی میں ارشاد ہوا کہ جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں ایک سفر پر, تو اب قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہف میں 18واں سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جناب موسیٰ نے قالا لفتح اپنے فتح سے کہا. فرمائیے یعنی رسالت کا جو جانشین ہو اسے فتح کہا جاتا ہے. رسالت کا جانشین ہو اسے فتح کہا جاتا ہے. یہ قرآن نے ٹیکنیکل ٹرم دی ہے. یا تو نبوت کا بھائی ہو, جانشین ہو, خلیفہ ہو, قائم مقام ہو, اسے فتح کہا جاتا ہے. جو بت شکن ہو اسے فتح کہا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی جبرائیل نے کیا کہا آسمان و زمین کے درمیان جب قصیدہ پڑھا تو اس نے پڑھا لا فتح الا علی. اب تو سمجھ لو بھائی فتح کون ہوگا, تو فتح وہی ہوگا جو رسول کا بھائی ہے اور جو بت شکن ہے. مگر کمال کر دیا, دیکھیں اللہ کی بارگاہ کا جملہ معلوم ہوتا ہے, جبرائیل خود نہیں بول رہے, اللہ نے اپنے لیے کیا کہا لا الہ الا اللہ, اور علی کے لیے کیا کہا لا فتح الا علی. اس میں رہا. اب ذرا دونوں کلموں کو سمجھیے, اگر تول سکتے ہو سلوات پڑھیے محمد والے. بارگاہ الہی کا کلمہ ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا, گڑھا ہوا, تراشا ہوا سینٹنس نہیں ہے. یہ اللہ کی بارگاہ کا کلمہ ہے. اور جبرائیل آدھی ہے, جبرائیلی تو لے کے لا الہ الا اللہ, there is no God but اللہ. یہ تو مطلب ہوا نا, یعنی کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں, بس فقط صرف محض اونلی کون ہے اللہ. تو جو چاہ رہا ہوں اب اللہ ہے جس کی عبادت ہوگی. ادھر کیا کہا پروردگار عالم نے لا فتح الا علی, کوئی شجاع نہیں, کوئی بہادر نہیں, کوئی مرد نہیں, کوئی مرد نہیں, اور جو چاہ رہا کوئی مرد نہیں. بڑی بات کہی اللہ نے لا فتح. یہ لائے نفی جس کہلاتا ہے عربی گرامر میں. لائے نفی جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس ایک ذات کے علاوہ باقی سب کو ڈینائی کرنا, سب کی نفی کرنا. یعنی جیسے لا الہ بس محصور ہو گیا, باؤنڈ ہو گیا, ایک ہی اللہ, اونلی ون, واحد ہے, اب کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب آپ 360 کو بنا لو یا 3 کروڑ کو بنا لو, اللہ ایک ہی رہے گا. ایسے لا فتح الا علی. غور کریے گا, نبوت کا جانشین صرف علی ہے, میرا ولی صرف علی ہے. آپ چاہے جتنوں کو بنا لو مگر اللہ کی بارگاہ کا وہی رہے گا. تو یہ وحدت کے لیے آتا ہے. اللہ کی توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ, اور علی کی وحدت کیا ہے لا فتح الا علی. میرے اور آپ کے گھر کا بنایا ہوا کلمہ نہیں ہے, علی کے یہاں کا کلمہ ہے. اور کمال کی بات یہ ہے 6666 سورتیں آیتیں لانے والا, 114 سورے لانے والا, 30 پارے لانے والا, 500 جو کیجئے گا 14 رکوع لانے والا, 720 منزلیں لانے والا, 2 لاکھ سے زیادہ الفاظ لانے والا جبرائیل. پورا قرآن خاموشی سے سنا گیا رسول کو. غور کریے گا, پورا قرآن خاموشی سے سنا گیا. لیکن جب لا فتح الا علی کہا تو آسمان و زمین کے درمیان زور سے پکارا تاکہ سب سن لیں. غور کریے گا, قرآن کی ہر آیت لایا پیغمبر کے پاس, کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. پیغمبر بتاتے تھے اب یہ آیت آئی, اب یہ آیت آئی, اب یہ آیت آئی, اب یہ آیت آئی. 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. کیا کسی نے جبرائیل کی زبانی سنا ہے؟ نہیں, وہ پیغمبر کو سنا کے گیا, پیغمبر نے سب کو سنایا. لیکن لا فتح الا علی اتنے زور سے کہا ہے کہ سب نے سن لیا. جو میدان میں نہیں تھے انہوں نے بھی سنا, اور جو میدان میں موجود نہیں تھے. اب ایک باریک سی بات سمجھ لیجیے, ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے. عجیب حیرت ہے صاحب, 6666 آیتیں جو آئی قرآن کی, وہ تو پاس بیٹھنے والے بھی نہ سن سکے. اتنا سیکرٹ معاملہ ہے, اتنا راز میں ہے, اتنا چھپا ہوا ہے, پردے میں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے
لیکن جبرائیل آگے چپکے سے سنا کے چلے گئے، کچھ نہیں سنا. لیکن علی ولی اللہ وہ ہے لا فتح الا علی، لفظ علی کہ وہ انہوں نے بھی سنا جو میدان میں نہیں تھے. دونوں میں فرق نہیں دیکھا آپ نے، دونوں میں فرق نہیں سنا آپ نے. جبرائیل میرا اور آپ کا سروینٹ نہیں ہے، میرا اور آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے. پھر کون ہے وہ امین وحی ہے، وہ سید الملائکہ ہے، وہ مقرب پروردگار ہے، وہ توریت لانے والا، وہ زبور لانے والا، وہ انجیل لانے والا، وہ صحیفے لانے والا، وہ کتابیں لانے والا، وہ وحیاں لانے والا، وہ سارے عوامر نوائی سب لانے والا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لانے والا جبرائیل ہے. تو یہ جبرائیل کو کیا سلیقہ نہیں تھا؟ پورا قرآن تو اس نے خاموشی سے نبی کو سنایا اور لا فتح الا علی سب کو سنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود نے نہیں سنایا، اللہ نے کہا تھا کہ قرآن چپکے سے سنانا، علی کا نام زور سے لینا. چونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے غلیظ لوگ آئیں گے کہ قرآن زور سے پڑھیں گے اور علی کہنے پر پابندی لگائیں گے. تو یہ لا فتح الا علی، علی کا نعرہ اللہ کی پسند ہے، زور سے لگے. جبرائیل کا عمل ہے، زور سے لگے. قرآن لانے والے معتبر اور بہت زیادہ معتبر فرشتے کا یہ عمل ہے لا فتح الا علی. اب کمال ہے صاحب، لا فتح تو کہہ دیا، آپ نے کبھی دیکھا لا فتح کیوں کہا؟ یہ تو جبرائیل سے پوچھے. ارے بھائی ساری آیتیں آپ نے چپ چاپ سنا دی، اور یہ بہت سے لفظ ہو سکتے تھے. لا فتح کیوں کہا آپ نے؟ لا فتح، لا مجاہد الا علی کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے. لا شجاع الا علی کہہ سکتے تھے. لا رجل الا علی کہہ سکتے تھے. لا، غور فرمائیے گا، عالم الا علی کچھ بھی کہہ سکتے تھے. یہ لا فتح کیوں کہا ہوگا؟ یہ تو کہا ہم نے، ضروری تھا. ہم کہنے والے تھے نا، ایک ہی لفظ میں دو باتیں بتا دی. فرمائیے آپ، ایک ہی لفظ میں دو باتیں بتا دی. یہ سچویشن دیکھیے، یہ لا فتح ہم نے کہا ہے، کس موقع پر کہا ہے؟ تو یہ جنگ احد کی بات ہے. جنگ احد میں میدان خالی تھا، جبرائیل اکیلا کہہ رہا تھا لا فتح. یہ لفظ چھاٹ کے کیوں کہا لا فتح؟ کہ اس میں علی کی فضیلت بھی ہے اور دوسروں کا تعارف بھی ہے. کیا تعارف ہے؟ توجہ چاہ رہا کہ تعارف یہ ہے کہ اکیلا علی لا فتح ہے، باقی سارے لاپتہ ہے، کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کیا بات ہے، بالکل. ذرا سا سمجھیے گا اور غور کریے گا. تو دو کوالٹی ہے، دو صفتیں ہیں، دو علامات، دو شناختیں، دو پہچان، دو رخ ہیں، دو انگل ہیں، دو حقیقتیں، دو صداقتیں، دو ریالٹیز ہیں، کوالٹیز ہیں. کس کے لیے؟ جو رہبر ہو، جو ریفارمر ہو، جو صاحب نجات ہو، صاحب ہدایت ہو. منصب ہدایت پر کون بیٹھے گا؟ یہ دھاندلی نہیں ہے، الیکشن نہیں ہے. نہ فرمائیے آپ جس کو چاہے بنا لیجئے، نہیں، یہ اللہ کا سلیکشن ہے. اللہ سلیکٹ کرتا ہے دو بنیادوں پر، علم اور شجاعت. نہ فرمائیے علی سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، اور میرے مولا سے بڑا نہ کوئی شجاع ہے ہی نہیں. علی سے بڑا کوئی شجاع ہے ہی نہیں، علی سے بڑا کوئی بہادر ہے ہی نہیں. غور کریے، یہ میرا کوئی چیلنج یا دعویٰ یا ذمہ داری یا فیور نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. لائیے علی سے بڑا بہادر کوئی لائیے اگر ہو کائنات میں. علی سے بڑا عالم لائیے. کہ صاحب علی سے بڑا عالم کیوں نہیں کوئی؟ ارے بھائی آپ سے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کے آج تک مجھے کائنات میں کوئی نہیں ملا جس نے ممبر پہ بیٹھ کر چیلنج کیا ہو. سلونی سلونی. سلونی سلونی. اچھا کبھی کبھی یہ تو بات پھر ہوگی. آج تو ایک تمہیدی گفتگو ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنے زندگی کے تقاضوں کا
اور اپنی عبادت کی انجام دہی کا آغاز آج کر دیا۔ محرم کے اس حوالے تو فرش اعضاء پہ آپ بیٹھے، یہ بڑے مقدر والوں کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑی اللہ کی طرف سے ایک عظمت، ایک عزت، ایک درجہ، ایک مقام ہے عزاداروں کا۔ فرش اعضاء پہ بیٹھنا یہ معمولی منصب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہوں، میں کہہ رہا تھا مولا کائنات نے کہا سلونی سلونی، یہ آپ جانتے ہیں سلونی کیا ہے؟ کائنات میں یہ صرف میرے علی کی صفت ہے کہ آپ نے سلونی۔ اچھا اس میں کیا ہے صاحب؟ یہ چیلنج ہے، مگر یہ چیلنج لیمیٹڈ چیلنج نہیں ہے، یہ یونیورسل چیلنج ہے۔ اس میں کسی کنٹری کو، کسی بستی کو، کسی پرسنالٹی کو یا کسی کو علی نے چھوڑا نہیں ہے۔ سب سے کہا جہاں کا ہو پوچھے، جو ہو پوچھے، یورپ والے پوچھے، امریکہ والے پوچھے، آسٹریلیا والے پوچھے، افریقہ والے پوچھے، سلونی۔ یہ سلونی ایک مرکب لفظ ہے۔ ماشاءاللہ آپ چونکہ بہتر سمجھتے اس لیے میرا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے، ورنہ چیزیں سب جگہ تو نہیں پڑھی جاتی۔ سلونی کیا ہے بھائی؟ سلونی، سلو ہے آرڈر، حکم، آرڈر دے رہے علی، چیلنج بھی ہے، دعویٰ بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ پوچھو جو چاہے پوچھو۔ اب یہ میرے مولا نے ریپیٹ کیا ہے جملہ سلونی۔ آپ کی زبان ہے، انگلش زبان ہے، آپ جانتے ہیں انگلستان میں ہے، یہاں پر ہر زبان کے اپنے گرامر ہوتے ہیں، لیکن عربی کی بھی گرامر۔ سلونی کیا ہے؟ سلونی کا مطلب ہے کہ مجھ سے پوچھو۔ یہ سوال سے بنا ہے، سوال کے معنی کوشچن، پوچھو، مجھ سے پوچھو، اور کر رہے نا۔ تو بھائی مولا کائنات 2 بار فرما رہے سلونی۔ یہ 2 بار کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے 2 بار؟ معصوم کو ایک ہی جملے کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی سینٹنس کو یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی جب دونوں کے ایک ہی معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو معصوم اور اللہ کی حجت اور اس کا مظہر جو چاہنا ہے توحید الہی کا آئینہ، وہ یہ جو سب کہا جا رہا ہے سلونی، شاید کوئی اس میں رخ ہو جو آپ کو یاد رہے زندگی بھر۔ یہ مولا نے 2 مرتبہ کیوں کہا؟ دیکھیے اللہ ہو یا معصوم، انہیں بار بار کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک بار کہنے بس قیامت تک اپلائی ہے۔ آپ مجھے بتائیے سب سے بڑی عبادت کیا ہے ظاہری طور پر، جس میں پیسہ بھی لگتا ہو، وقت بھی لگتا ہو اور محنت بھی کرنا پڑتی ہو، وہ کون سا ہے؟ حج ہے نا۔ دیکھیں سمجھ گئے ماشاءاللہ، حج ہے نا۔ جی حج، تو آپ سوچ رہے ہو کہ اتنی بڑی عبادت ہے بھائی، تو حج کے لیے کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ قرآن میں تو صرف ایک آیت ہے حج کے لیے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صرف حج کرنا ان لوگوں پر واجب ہے جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے گھر جانا۔ یہ استطاعت کیا ہے؟ مال پانی بھائی، یعنی کسی کا مقروض نہ ہو، کسی کا قرضہ نہ ہو، وہ ہے مستطیع، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی پوری سال بھر کی پوری ذمہ داری کے ساتھ جو پیسے خرچ کر سکتا ہو، انہیں افورڈ کر سکتا ہو، وہ ہے مستطیع۔ یہ بھی ٹیکنیکل ٹرم ہے، نہ کسی کے زیر بار ہو، یعنی اپنے وقت کا امیر ہو، وہ کرے گا حج۔ حج غریب پہ واجب نہیں ہے، امیر پہ واجب ہے۔ خدا فرمائیے حج کائے پہ واجب ہے؟ امیر پر، غریب پہ واجب نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا بھائی کیوں وہ کہ یہ حج نماز تو کوئی بھی پڑھ لیں گے، آپ پڑھ لیں گے کہ نہیں؟ لندن میں نہیں پڑھتے، وہاں پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھیں گے بحسن میں، یہاں بھی پڑھ سکتے۔ آپ کہیں جائیں ادارہ جعفریہ میں جائیں، محمدی ٹرسٹ میں جائیں، ساؤتھ ہے کہیں بھی چلے جائیں، ہیمر اسمتھ میں چلے جائیں، اسٹین وان میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہر جگہ پڑھ۔ پاکستان جائیے، ہندوستان جائیے، کہیں دبئی، ادھر کہیں بھی چلے جائیے، نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا حج بھی کر سکتے ہیں ہر جگہ؟ نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے جانا ہے ایک گھر تک، ایک گھر تک۔ پروردگار نماز غریب بھی پڑھ لے، روزہ غریب بھی رکھ لے، اور زکوٰۃ غریب بھی دے، سب کچھ غریب کر سکتا ہے، لیکن پروردگار یہ حج امیر کیوں کرے؟ کہ دیکھو بھائی زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، روزہ ہر جگہ رکھا جاتا ہے، لیکن حج ہوگا کعبے میں، اور کعبہ ہے علی کا گھر،
اور علی ہے امیر المومنین. غور کریے گا, امیر المومنین. تو پروردگار امیر المومنین کے گھر جانا, حج کرنا ہوتا ہے, تو یہ تو عبادت بھائی مالداروں کی ہو گئی, جو امیر ہیں وہ کریں گے. غریبوں کا کیا ہوگا؟ ہوگا نہیں, ہم نے کعبے سے بھی بلند مقام ایک جگہ کو رکھا ہے. پروردگار وہ کون سا مقام ہے؟ کہ اس مقام کا نام ہے کربلا. اللہ فرمائیے کربلا, اور کربلا کی شبیہ ہے فرش عزا. آ جاؤ ذرا, یہ تو ایک بات ہو گئی. اب سمجھئے, دو باتیں کر رہا تھا, ان کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میرے مولا نے کیا کہا, میرے آقا نے کیا کہا 2 مرتبہ. اب حج کتنی بڑی عبادت ہے حضور؟ کیا آیتیں ہیں قرآن میں؟ سنگل, ایک آیت. کب تک ہے اب یہ ویلیڈیٹی اس آیت کی؟ صبح قیامت تک. یعنی وقت کی لیمٹ نہیں ہے, لیکن آیت جا رہی ہے قیامت تک. بہت توجہ کیجئے گا. ایک آیت ریپیٹ نہیں کی اللہ نے, ایک ہی آیت ایک دفعہ حکم دیا. کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ قیامت تک. ایسے ہی معصوم جو کہہ دے, چونکہ زبان الہی ہے, وہ بھی پہنچے گا قیامت تک. تو بھائی پھر 2 مرتبہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سوچ کے جائیے گا کہ علی جو کہہ رہے ہیں نا سلونی سلونی, یہاں دونوں سینٹنس کے معنی ایک نہیں ہے, میننگ ایک نہیں ہے, الگ الگ ہوگی. اب سنیے کیسے کیسے الگ ہوگی. سلونی بنا ہے سوال سے. سوال کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ کوشچن. بلا فرمائیے, اب سوال کا معنی خالی کوشچن ہی نہیں ہے, پوچھنا ہی نہیں ہے. علی کہہ رہے پوچھو, پوچھنا ہی نہیں ہے. اب یہ ہے بات, اگر سمجھ میں آ جائے اور میں سمجھا سکوں تو میری محنت یہاں پر کارگر ہو جائے گی, اور آپ کا ماشاءاللہ ذہن بھی معطر ہو جائے گا, دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, معرفت میں اضافہ بھی ہوگا, فضیلت کی سماعت کا ثواب بھی ملے گا. ملاحظہ فرمایا آپ. اب سوال کیا ہے؟ سوال کے ایک ہی معنی لکھے ہیں سب نے, یہیں سے غلطی ہوئی. سوال کے ایک معنی ہی نہیں, سوال کے معنی ہے 2. سنیے, سوال کے 2 معنی ہیں. ابھی آپ جب دعائیں پڑھیں گے, خاص طور سے شب قدر میں, رمضان میں, پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألوکا, پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, ہے نا؟ میں تجھ سے سوال کرتا. تب سوال کا ترجمہ کیجئے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں. Who are you? اللہ سے آپ پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے آپ اللہ سے؟ تو یہاں سوال کے معنی پوچھنے کے نہیں ہے. پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں. سوال کے معنی ہوئے مانگنے کے, اس لیے مانگنے والے کو سائل بھی کہتے ہیں. بنا فرما رہے ہیں آپ, سائل. تو ایک سوال کے معنی ہوئے مانگنا, طلب کرنا, اور ایک سوال کے معنی ہوئے پوچھنا. فرما رہے. اب علی جو کہہ رہے ہیں کہ سلونی سلونی, یہ آپ کا ہماگیر اور یونیورسل میسیج ہے اور ایک چیلنج ہے. سلونی سلونی دونوں معنوں پر یہ مشتمل ہے. علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کائنات کو, جو چاہے پوچھو, جو چاہے مانگو. سمجھے آپ؟ کیا چھوٹا سا شاید اگر میری بات پہنچ گئی ہو آپ تک تو میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں. کیا مطلب ہوا؟ جو چاہے, ایوری تھنگ, جو چاہے مانگو اور جو چاہے. اب آپ کہیں گے یہ کیوں کہا علی نے؟ یہ صرف علی ہی کو کہنے کا حق تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مائک. یہ مائک ہے نا, مائک ہے بھائی, مائک ہے. صحیح ہے. اچھا صاحب, میں ایک خطیب ہوں, ایک ذاکر ہوں, آپ نے مجھے بلایا, بہت کچھ سمجھ کے آپ کا حسن ظن تھا. آپ کو کیا معلوم کہ ایک جاہل ہے, لیکن آپ نے تو ایک عالم سمجھ کے بلا لیا. لیکن میں نے بھی چالاکی سے تھوڑا سا معلوم کر لیا کہ کیا لوگوں کا مزاج ہوتا ہوگا. ان کا جی وہ سب سے پہلے مجلس پڑھنے والے سے پوچھتے ہیں مائک کے بارے میں کہ یہ مائک کا آپ سب کچھ بتائیے. تو میں کمپنی گیا, میں نے پوچھا سارا معاملہ اس کا جو تکڑم بازی ہے, کیسے بنتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کی وائرنگ کیا ہوتی ہے, لیڈ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر آئرن کتنا لگتا ہے, مینوفیکچرنگ کیا ہے, یہ ساری چیزیں معلوم کر کے آیا. میں آپ نے سوال کر لیا مجھ سے کہ صاحب آپ مائک کے بارے میں بتائیے. اور میں نے بولنا شروع کیا, بھائی 200 گرام کی اس کی راڈ ہے, اور صاحب یہ اس کا جو مائک ہے اس میں یہ لگا ہوا ہے, اس کی یہ وائر ہے, اس میں اتنا پلاسٹک ہے, اور یہ ہے وہ ہے. ایک ایک چیز ایکوریٹ میں بتاتا چلا گیا. آپ جو یہاں سے نکلے صاحب
تو تعریف کرتے نکلے، ارے بھائی اس خطیب کا تو جواب ہی نہیں، واقعی یہ تو علامہ ہے، حالانکہ میں جاہل تھا، خالی ادھر سے سیٹنگ کر کے آیا تھا، پوچھ کے آیا تھا، دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کہہ رہے تھے کیا کہنا، دوسرے دن جب میں آیا میں نے یہ مائک اٹھا کے ایک بچے سے کہا ادھر آ بیٹے، وہ آیا، ہم نے کہا لے جاؤ لو تمہارا ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے ہاں کیسے ہوگی، آپ کیسے دے دیں گے، آپ کی ملکیت تھوڑا ہی ہے، آپ کی پراپرٹی تھوڑا ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی چیز کا بارے میں جاننا اس کا مالک ہونا نہیں ہے۔ فرمائیے کسی چیز کے بارے میں جان لینا کسی بھی ذریعے سے، وہ چیز کی پراپرٹی اس کا مالک نہیں ہو گیا، آنر نہیں ہو گیا۔ لیکن علی نے کہا سلونی سلونی، جو چاہے پوچھو جو چاہے مانگو، مطلب یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک بھی میں ہوں، عالم بھی میں ہوں۔ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ہم چونکہ علمی حقیقتوں سے وابستہ لوگ ہیں، ہماری قوم، ہمارا مذہب اور ہماری ملت، ہمارا گروہ، یہ ہماری جماعت ہمیشہ انہی کو مانتی ہے جن کے پاس علم کی کیفیت ہوتی ہے۔ علم عقیدہ بھی علم ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اگر علم نہ ہو تو عقیدے کی درستگی، طہارت، پاکیزگی اور مضبوطی اور استحکام ممکن نہیں ہے۔ علم ایک عجیب چیز ہے، اور علم مل نہیں سکتا جب تک اہل بیت سے وابستگی نہ ہو۔ یہ خیرات اہل بیت ہے، علم اسی دروازے سے بٹتی ہے، کہیں اور نہیں ملتا، یہ سب وہیں ملتا ہے۔ وہ جسے چاہے عالم بنا دے، وہ جسے چاہے اپنے نظر کرم سے اتنا بڑا عالم بنا دے، ایسا کمال ہے صاحب۔ دیکھیے مولا کائنات اور ہمارے ائمہ تحریر نے جو بتایا ہے علم کیا ہوتا ہے۔ آج کل علم کو بھی تو لوگوں نے نہ جانے کتنے خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ علم کیا ہے، وہ صاحب بہت پڑھ کے آئے، آکسفورڈ سے پڑھ کے آؤ، کہاں سے پڑھ کے آئے، اور کیا کر کے آؤ، بیرسٹر بن کے آئے، بائٹلا بن کے آؤ، کیا کیا ہے نا۔ اب میں اور دوسری باتیں تو نہیں کہتا ہوں، پڑھ کے آگئے صاحب بڑے عالم ہیں، قم میں پڑھ کے آگئے، نجف میں پڑھ کے آگئے، بڑے عالم ہیں، یہ عالم وہ عالم۔ لیکن نہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ تو جو کیجئے گا، یہ جتنا کچھ پڑھ کے آئے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ کوئی بھی کتاب علم نہیں ہے، معلوم ہے۔ کون لکھتا ہے بھائی کتاب؟ جسے علم ہوگا، تو جو علم ہوگا وہ معلوم ہی تو منتقل ہوگا، ٹرانسفر جو ہوگا، ہر چیز معلوم ہے، نالج ہے۔ تو جو کیجئے گا، ایجوکیشن یا علم کہیں نہیں ہے، پھر علم ہے کہاں؟ اب یہ کہا خود اہل بیت نے بتایا، العلم نور یغرسہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ علم معلوم نہیں ہے، علم ایک نور ہے۔ اور پھر اس کے بعد جھوم کے میرے مولا نے کہا ولایت و اہل البیت العلم، ولایت ہے علم، ولایت علم ہے۔ اب بہت آسان ہو گیا عالم کو سمجھنا، پہلے دیکھ لینا ولایت کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر ولایت ہے تو عالم ہے، اور اگر ولایت اس کے پاس نہیں ہے تو یہ جاہل ہے، بلکہ ابو جہل ہے۔ لیکن ولایت ہی علامت علم ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کو بتاؤں گا، یاد رکھیے گا، مجھے یاد دلا دیجیے گا ولایت کا علم سے کیا تعلق ہے۔ ولایت ہی تو علم ہے، یہی علم ہے ولایت۔ ولایت اہل بیت علم ہے، جہاں ولایت نہیں وہاں علم نہیں ہے۔ علم سے کوئی رشتہ، کوئی ریلیشن اور کوئی رابطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس عزیزوں یہی تک لانا تھا، یہی ولایت، یہی علم۔ کربلا کی جنگ کسی حکومت یا کسی سلطنت یا کسی دولت یا کسی خاندان کے پس منظر میں نہیں تھی۔ کربلا کی جنگ علم اور جہالت کی جنگ تھی۔ باب ملیدر مدینۃ العلم اور ابو جہل کی جنگ تھی۔ یہ جنگ ولایت اور مخالفین ولایت کی جنگ تھی۔ ایک طرف ولایت والے تھے اور ایک طرف جہالت والے تھے۔ ولایت کے مقابلے میں جب بھی آئیے جہالت آئیے، اور کریں گے آپ ولایت سے جس نے کنارہ کیا
اسی کا مقدر تو جہالت ہے. خالی جہالت زدہ ہی ولایت سے انکار کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اور انکار نہیں کر سکتا. کیا ہوا بھائی کربلا میں؟ کیسے ولایت کی جنگ تھی، صرف ولایت پہ جھگڑا تھا. آپ کو اگر کوئی بہکانے لگے کہ نماز پہ جھگڑا تھا، روزے پہ جھگڑا تھا، حج پہ جھگڑا تھا، غلط بالکل. ادھر سارے نمازی تھے، سارے روزے دار تھے. حد ہو گئی، گلوں میں قرآن آویزہ تھے، حافظان قرآن تھے بھائی. وہ تو سارے نماز پڑھتے تھے، سارے روزہ رکھتے تھے. تو نماز جنگ عبادت پہ نہیں تھی، جنگ ولایت پہ تھی، چونکہ ادھر ولایت کو نہیں مانا جاتا تھا. پھر ولایت کا فیض عام کیا ہے عزیزوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ولایت کا فیض عام کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ولایت کا فیض عام یہ ہے کہ اللہ ولایت کے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اللہ نے ڈیلے نہیں کیا جزا کے حوالے سے کہ صاحب قیامت میں دیں گے جزا. ملاحظہ فرمانے ہیں آپ، نماز کی جزا قیامت میں ملے گی، روزے کا بدلہ قیامت میں ملے گا، حج کا بدلہ اس کی قیمت قیامت میں ملے گی. لیکن ولایت کی قیمت عمل سے پہلے، ولایت سے پہلے کمال ہے صاحب. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف ہے قیامت، ایک طرف ہے ولادت. ذرا اس باریکی کو بھی سمجھیے. یعنی ہر عمل کی جزا قیامت کے بعد ملے گی اور ولایت کی جزا ولادت سے پہلے مل جاتی ہے. نہیں، شاید باریکی کو نہیں سمجھا آپ نے، نہیں سمجھا آپ نے. اس لیے کہ ولایت کا اقرار کر کے جو آتا ہے وہی تو سی النسب ہوتا ہے، وہی تو طیب و طاہر ہوتا ہے، پھر وہی عزاداری کے قریب آتا ہے، وہی ماتمداری سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے. دیکھیے کون؟ دو چیزیں بس ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری کے حوالے سے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے معمولی نہیں ہیں، ان کو حق ہے وعدے کرنے کا. کیسے وعدے کیے ہیں؟ میں تو بڑا حیرت میں تھا بھائی. ہر عمل کی جزا مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے، اللہ یوم جزا کا مالک ہے، اللہ یوم جزا کا مالک ہے. قیامت میں فیصلے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، کیا کیا تم نے کیا نہیں کیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب ہے اعمال کے بعد. لیکن ولایت اور عزاداری یہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں جن کی جزا پہلے مل جاتی ہے، جن کی جزا پہلے ہی معین ہے. ہمیں کیا پتہ نماز کی کیا جزا ہوگی بھائی، روزے کی کیا جزا ہوگی، تولے گا بھی یا نہیں، خدا اس کی قیمت لگے گی بھی یا نہیں. لیکن دو چیزوں کا یقین ہے، اطمینان ہے. بس میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک روایت ہے میرے مولا سے متعلق. آپ آمادہ ہو گئے نا، آپ آ گئے ہیں. اب آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، معصومہ عالمیان کے گھر میں. آپ ان کے دولت قدے میں ہیں. یہ امام باڑہ، یہ عزا خانہ، یہ فرش عزا کسی کا نجی نہیں ہوتا. بچھاتا کوئی بھی ہے، مالکہ وہی بیوی ہوتی ہے جو جنت کی خاتون ہے. سن رہے ہیں آپ؟ خاتون جنت نے. دیکھیے جزا عزاداری کی بتا دوں، عزاداروں کی جزا کس طرح. ایک روایت ہے بس، اور وہ روایت یہ ہے کہ واہ میرے حسین، میرے جان کے مالک آقا، یہ معمار کربلا، ایک توحید خدا کو بچانے والے، اللہ کی وحدت پر احسان کرنے والے محسن اعظم حسین، کیا کہنا تیرا. اور کریے آپ، جب آپ 3 برس کے ہوئے، 3 برس کے، تو آپ نے یہ معاملہ طے کرا دیا اور بالکل واضح کرا دیا کہ کس طرح. اب آپ سنتے ہوں گے روایت، ذاکرین بھی پڑھتے، علماء بھی پڑھتے، علامہ حضرات بھی پڑھتے، خطیب بھی پڑھتے، مگر آپ رو لیں، خالی تصور کر لیں. دیکھیں میرا نظریہ الگ ہے. میں مصائب بہت کم پڑھتا ہوں. اپنے لاسٹ ایئر بھی دیکھا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلا سال بھر کدھر چلا گیا. ہم تو ایسی ہے جیسے کل بھی مجلس پڑھ رہے تھے، وہ آج بھی ہو رہی ہے. آپ سے اتنی جلدی متصل ہو گئے آ کر، سال بھر کیسے گزر گیا. یہ ہے محرم کی برکت، پتہ ہی نہیں چلتا. خود اتنی جلدی گزر جاتے اور پھر انتظار میں پورا سال گزر جاتا ہے. کتنا بڑا سہارا ہے محرم، اور محرم کا خیال اور محرم کا انتظار کیسا ہمارے لیے زمانے کی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتا ہے، پانی کر دیتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا سال بھر کدھر گزر گیا. آ گیا چاند رات ہو گئی. اب دیکھیے آپ نے بچھا لیا فرش عزا. اب میں کوئی روایت پڑھوں، آپ کا وقت لوں نہیں.
ہر چیز میں تفصیل کی ضرورت ہے، ڈیٹیل کی ضرورت ہے، مگر کربلا ڈیٹیل اور تفسیر سے بے نیاز ہے۔ بس کربلا کے لیے تو خالی آپ کو تصور کرنا ہے، اتنا سوچنا ہے کہ آج اس مہینے کا چاند برآمد ہو گیا جس مہینے میں فاطمہ کی بیٹیاں بے ودا کی جائیں گی۔ خالی تصور کر لیجیے، اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیجئے بس، پھر کیا مصحف پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کسی روایت کے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سلطان کربلا کی ولادت کے ہنگام معتبر روایات میں یہی ملتا ہے کہ جب میرا تیسرا مولا، تیسرا بادشاہ، تیسرا شہنشاہ، کربلا کا مہمان جب اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے تو سرکار دو عالم مدینے میں تشریف فرما نہیں تھے، 3 دن کے بعد آئے، پتہ چلا کہ شہزادہ آیا ہے، جوانان جنت کا سردار، نبی کے گھر کو زینت بخشی ہے، نبی کی اولاد میں اضافہ ہوا ہے، نبی کے حفاظت کا اہتمام ہوا ہے۔ تو نبی خوش تھے، لیکن بتایا گیا کہ 3 دن سے دودھ نہیں پیا ہے، شیر مادر اپنی غذا نہیں بنائیے۔ میرے مولا نے رسول آئے، اپنی زبان چسائی، اس کے بعد بڑے خوش تھے، بڑے مگن تھے، سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے، بس آدھے منٹ کی بات ہے۔ اب مولا خوش ہے، میرے آقا خوش ہے، سرکار دو عالم خوش ہے، گود میں حسین ہے۔ جبرائیل آئے، ماں دیکھ رہی ہے کہ بابا میرے حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ وہ نبی جس کے نشان قدم کو فرشتے چومتے تھے، وہ حسین کے بدن کو بوسے دے رہا ہے۔ تو ماں بہت مگن ہے، خوش ہے، بی بی بڑی مسرت کے عالم میں ہے۔ آپ کی نظر ہے نبی کے چہرے پر، روایت کہتی ہے کہ نبی کی آنکھیں چھلک گئی اور آنسو ٹپک پڑے، نکل پڑے۔ شہزادی آگے بڑھی، یہ دیکھو سائیکلوجی ہے، یہ نفسیات ہے، اسی پہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت خالی تصور کریے، سوچئے۔ آئی اور آگے بڑھی، بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ جس وقت سے حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے آپ خوش تھے، اور آپ کے آنسو جاری ہیں آنکھوں سے، کیا ہوا؟ بس اب میں کن الفاظ میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ فاطمہ سے زیادہ پیارا نبی کو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو۔ معصوم عالم کے حوالے سے میرے نبی کتنے حساس، کتنے سینسیٹیو ہیں، اس کو سمجھئے تاریخ کی روشنی ہے۔ اب وہ زہرا کہہ رہی ہے بابا آپ حسین کو گود میں لے کر روئے کیوں؟ اب اگر نبی وہ بتا دے جو ادھر سے پیغام آیا تھا تو خطرہ ہے کہ فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور اگر نہ بتائے تب بھی۔ اب نبی نے کہا بیٹی اصل میں رونا 2 طرح کا ہوتا ہے، غم ہی میں نہیں روتا انسان، شوق میں ہی نہیں روتا انسان، کبھی کبھی خوشی میں بھی روتا ہے۔ جب خوشی زیادہ ہو، مسرت زیادہ ہو، جسے فرط مسرت کہتے ہیں، تو تب بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ نے بڑے ایسے موقع دیکھے ہوں گے کہ جب رونے لگتا ہے انسان خوشی کے مارے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے رخ اور اینگل کہ رونے لگتا ہے خوشی کے مارے، جب مسرت زیادہ ہوتی ہے تو آنسو نکل آتے ہیں، ان کو خوشی کے آنسو کہتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے بہت زیادہ مسرت ہے حسین کے ولادت پر، میں اس لیے رو رہا ہوں، مگر ماں تو ماں ہے نا۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا بابا آپ کو فاطمہ کے حق کی قسم آپ بتا دیجئے، بس آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے مجلس پڑھی، آپ نے گریہ کر لیا، تمام ہو گئے۔ اللہ عبادت کو قبول کرے، مولا عبادت کو قبول فرمائے، عزاداروں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن بس نبی نے کہا قمبار لبیک یا رسول اللہ، جاؤ علی کو ذرا بلا لا۔ آئے مسجد نبوی میں مولا کی خدمت میں، رسول اللہ یاد فرما رہے، مولا آئے، آنے کے بعد ذرا سمجھئے گا میں کہاں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ آگے یہ شہادت سے 57 سال پہلے، 57 ایئرز پہلے نبی سے اور فاطمہ سے باتیں ہو رہی ہیں،
57 برس کے بعد ہے کربلا. مولا کو بلایا رسول اللہ نے. آئے مولا, کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا علی میں نے یاد کیا ہے. کہا حضور کس خدمت کے لیے؟ کہا فاطمہ کے بازو پکڑ لو. سمجھ لیا آپ نے؟ فاطمہ کے بازو پکڑ لو. یہ فاتح خیبر ہے, یہ سورج پلٹانے والے مولا ہے, یہ جھولے میں کلہ اجدر چیرنے والے مولا ہے, یہ ید اللہ ہی مولا ہے, ان کے ہاتھ ید اللہ ہی ہاتھ ہے. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے بازو پکڑ لو. میرے مولا نے ایک جملہ کہا, اگر سمجھ لیا تو روئیں گے. میرے مولا نے ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ بازو کیوں پکڑوا رہے, مجھ سے بازو کیوں پکڑوا رہے؟ کہا علی فاطمہ نے اپنے حق کی قسم دی ہے, اور مجھے سچ بتانا ہے, مجھے بتانا ہے کہ کربلا میں حسین یہی لال 3 روز کا بھوکا پیاسا 70 لاشیں اٹھانے کے بعد بے پناہ زخم کھانے کے بعد ذبح کیا جائے گا. اہتمام کر رہا ہوں, احتیاط کر رہا ہوں کہ فاطمہ سن کے کہیں غش نہ کر جائے, کہیں برداشت کے باہر نہ ہو جائے. یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے, اپنی بیٹی کا خیال ہے, علی سے بازو پکڑوائے ہیں, خالی سنانا تھا کہ حسین قتل ہوگا. ارے ذرا کربلا میں آ جاؤ, 17